پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اے ابو ذر غفاری، اے معاذ ابن جبل، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، تم سے کوئی خطا ہو جائے تو اپنے اس غلطی اور خطا کے اوپر ڈٹ نہ جانا، اس پہ اصرار نہ کرنا، بلکہ تم اس کے لیے توبہ کرنا اور اپنی اس غلطی کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کرنا، کیونکہ نیکیاں جب کی جاتی ہیں تو غلطیوں کو اللہ رب العالمین من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قابل قدر سامعین کرام، حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کی رات کی میری یہ دوسری تقریر ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ 29 فروری سرزمین کے دعا برہروا میں بھی پروگرام تھا. 11:30 سے لے کر 1:15 تک وہاں بول کر فوراً آپ سب کے سامنے حاضر ہوں، اور آپ نے دیکھا ہی یہ گاڑی سے اتر کے بغیر چائے بغیر پانی کے آپ سب کو سیراب کرنے بیٹھا ہوں. آئیے چند باتیں ہم اللہ اس کے رسول کی سن لیتے ہیں، انشاءاللہ باقی باتیں کل ہوں گی. قرآن کریم کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بہت ساری کوتاہیاں اور غلطیاں کرتا ہے، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسلام کا پورے طریقے سے ماننے والا نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقشے قدم پہ نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا واضح اور کھلا ہوا دشمن ہے. دو ٹوک اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فیصلہ سنایا ہے. کہا کلمہ اگر پڑھے ہو تو پورے کے پورے مسلمان بن کے رہو، ہمیشہ مسلمان بن کے رہو، بچپن سے لے کر قبر تک مسلمان بن کے رہو، ہر وقت مسلمان بن کے رہو، اور شیطان کی پیروی نہ کرنا. شیطان تمہارا واضح اور کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا والوں کو شیطان سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کوشش کی ہے کہ ہم اور آپ شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلے، اسلام کے فالوور ہیں تو اسلام ہی کو فالو کریں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی۔ اس لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وصیتیں اور نصیحتیں اپنی امت کے لوگوں کو کی ہے۔ ایک صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں صحابیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائی ہیں۔ آپ وہ 3 وصیتیں سن لیں، اس کے بعد ہم اپنی بات ختم کر دیں گے۔ فرماتے ہیں صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، آپ نے وصیت کی، آپ نے نصیحت کی، اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر غفاری، اے معاذ ابن جبل، جہاں بھی رہو، جس وقت بھی، جس حالت میں بھی رہو، اللہ رب العالمین کا خوف کھاتے رہو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو۔ اللہ کے نبی نے پہلی نصیحت کی کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگاری اور تقوی کے ذریعے سے انسان مکمل مسلمان ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اے ابو ذر غفاری، اے معاذ ابن جبل، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، تم سے کوئی خطا ہو جائے تو اپنے اس غلطی اور خطا کے اوپر ڈٹ نہ جانا، اس پہ اصرار نہ کرنا، بلکہ تم اس کے لیے توبہ کرنا اور اپنی اس غلطی کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کرنا، کیونکہ نیکیاں جب کی جاتی ہیں تو غلطیوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ویوہار سے پیش آنا۔ رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ باب ما جاء فی معاشرۃ الناس، حدیث نمبر 1987۔ اس حدیث کے تعلق سے امام ابن حجر الحیثمی اور امام مناوی رحمہم اللہ نے کہا ہے ھذا الحدیث شامل لسائر احکام الشریعہ، پورے اسلام کو اس حدیث پاک کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، اس میں حقوق اللہ بھی ہے اور اس میں بندوں کے حقوق بھی ہے۔ اور امام مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث پاک کے اندر جو جو باتیں بیان کی گئی ہیں اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہیں، بلکہ اپنے چیپٹر کی یہ فائنل اور کنکلوژن والی بات ہے، اور تینوں باتیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ پہلی نصیحت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو، خوف کھاؤ، کب؟ حیث ما کنت۔ علماء جانتے ہیں حیثوں کا استعمال زمان اور مکان دونوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو اور جس وقت میں بھی رہو، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، کسی بھی جگہ پہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے اے میری امت کے لوگوں، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، بازار ہو، مسجد ہو، پنڈال ہو، گھر کا کمرہ ہو، ہر جگہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف کھاتے رہنا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے کہ اے لوگوں، جو تم سمجھ رکھے ہو کہ دن میں روزہ رکھنا اور شام کو یعنی رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، صرف اسی کا نام تقوی کہتے نہیں، صرف اس کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ تقوی کا اصل معنی یہ ہے ترک ما حرم اللہ، جو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، پرہیز کر دیا جائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو کیا جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں فرض کی ہیں اگر ایک انسان وہ سارے کے سارے کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو جو چیزوں کو حرام کیا ہے اگر انسان وہ سارے کے سارے کام کرتا ہے، فَمَنْ رُزِقَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ إِلَىٰ خَيْرٍ، جس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ، جس کو نماز کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ تمام فرائض کو ادا کر دینے کے بعد بھی اسلام پہ چلنے کی توفیق مل جائے تو نور علی نور ہے۔ اصل تقوی یہ ہے کہ انسان جو جو چیزیں منع کی جائے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کو بچا لے۔
تقویٰ کیا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں؟ آج ہم جلسے میں موجود ہیں، آج ہم لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، مجمع کے اندر موجود ہیں، ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے، اپنی موبائل میں کوئی غلط چیز نہیں دیکھیں گے، گانا ویڈیو ریلز وغیرہ نہیں دیکھیں گے، لیکن ہم ہی میں سے بہت سارے ایسے نوجوان ہوں گے کہ جب بستر پہ جائیں گے، اکیلے میں ہوں گے یا اپنے دوستوں کی محفلوں میں ہوں گے، تو یہی سارا غلط کام لوگوں کی محفلوں میں کرنے لگیں گے، اپنے بستر پہ اکیلے میں کرنے لگیں گے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، تقویٰ کی یہ چیز خلاف ہے۔ اصل تقویٰ یہ ہے کہ انسان جیسے مجلسوں میں اللہ سے ڈرتا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا خوف اس وقت بھی کھایا کرے، اس وقت بھی ڈرا کرے جب بند کمرے میں ہو، اپنی رضائی کے اندر ہو، اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اپنے کمرے میں ہو، دنیا کی نظروں سے دور ہو، تب بھی انسان اللہ رب العالمین سے ڈر رہا ہو۔ ایک عالم دین نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، کہتے ہیں کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا دونوں اکیلے میں ملتے ہیں۔ لڑکے نے لڑکی سے ملنے سے پہلے سوال کیا، کیا ہم دونوں کے علاوہ اس مجلس میں کوئی اور ہے؟ ہم دونوں اکیلے میں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، جس طرح کی باتیں چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بندے نے کہا ہاں، ہم دونوں کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں۔ وہ لڑکا کہتا ہاں، ہم دونوں کے علاوہ اس روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی چیز ہے تو آسمانوں میں ٹمٹماتا ہوا ستارہ ہے، میں ہوں، تم ہو، اور آسمانوں میں ٹمٹماتا ہوا ستارہ ہے، یہ ستارے ہمارے ساتھ ہیں، میں ہوں، تم ہو، اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے فَأَيْنَ مُكَبْكِبُوهَا، اے میرے بھائی، اے میرے دوست، اے اسلامی بھائی، اے اللہ کے بندے، سن ذرا سن، اگر یہ آسمان کے ستارے تجھے نظر آ رہے ہیں تو ان ستاروں کو چمکانے والا تجھے نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہمارے ساتھ تو اس ستاروں کو چمکانے والا بھی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس اللہ کی نگاہ سے، اس اللہ کی پکڑ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بچ سکتے ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں۔ اسی طریقے سے مراد کو ہر جگہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ ابن ماجہ کتاب الفتن 4545 کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے لائے جائیں گے، ساتھ میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تہامہ پہاڑ کے برابر بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، نماز لے کے آئیں گے، روزیاں، نماز، صدقات و خیرات، بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو خاطر میں نہ لائے گا۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْصُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں بکھیر دے گا، ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کرام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اے اللہ کے نبی، وہ کون سے بدنصیب لوگ ہوں گے جو نیکیاں پہاڑوں کے برابر لے کے آئیں گے، نماز و صدقات و خیرات و حسنات لے کے آئیں گے، وہ ساری کی ساری چیزیں برباد کر دی جائیں گی، ان کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ اے اللہ کے نبی بتا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلطی ہم کر بیٹھے اور ہماری بھی نیکیاں برباد کر دی جائیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، وہ تمہاری طرح انسان ہوں گے، وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، لیکن ان کی ایک غلطی ہوگی جس غلطی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، وہ ایسی قوم ہوگی جب لوگوں کے سامنے ہوگی کہ تقویٰ پرہیزگاری کی بات کرے گی، لوگوں کے سامنے ہوگی تو نیک بن کے رہے گی، لوگوں کے سامنے ہوگی تو گناہوں سے دور رہے گی، لیکن جیسے ہی اکیلے میں ہوں گے اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے لگیں گے، حرام کام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی اکیلے میں حرام کام کرنے کا جو گناہ ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، پہاڑ کے برابر کی نماز و صدقات و خیرات کو برباد کر دیتا ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے کہ انسان جہاں بھی ہو، جس بھی حالت میں ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی اس لڑکی کو یاد کیجئے کہ رات کی تاریکی، یہ سناٹا ہے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، ماں دودھ بیچنے والی ہے، اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی رات کی تاریکی ہے، شب دجور چھائی ہوئی ہے، سناٹا ہے، سب کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں مست ہیں، سب نیند کی آغوش میں جا چکے ہیں، بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے امی جان
دودھ کے اندر پانی ملانا تو غلط بات ہے، یہ تو 2 نمبری کا کام ہو جائے گا، یہ تو غلط بات ہو جائے گی۔ دودھ کے اندر پانی ہم کیسے ملائیں؟ اللہ رب العالمین کو کل جواب دینا ہوگا۔ وہ ماں کہتی ہے بیٹا کون سا اللہ رب العالمین کو جواب دینے سے تم کیوں ڈرتی ہو؟ نہ عمر دیکھ رہے ہیں، نہ عمر کے کوئی سپاہی دیکھ رہے ہیں۔ لڑکی کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، اگر ہم عمر کی نگاہوں سے بچ جائیں گے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کی نگاہوں سے بچ جائیں گے، دنیاوی سزا سے تو بچ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جب دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ جب پوچھ لے گا کہ دودھ بیچنے کے ٹائم پہ تو نے دودھ میں پانی ملایا تھا کہ نہیں ملایا تھا؟ اے امی جان کیسے ہم اللہ رب العالمین کو جواب دے پائیں گے؟ میرے بھائیوں میرے دوستوں، تجارت میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، عبادت میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، معاملات میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، سماج میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، انفرادی زندگی میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، موبائل دیکھنے چلانے میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، گاڑی چلانے میں تقویٰ ہونا چاہیے، لوگوں کو پڑھتے پڑھانے میں تقویٰ ہونا چاہیے، زندگی کے ہر محاذ پر ہر شعبے میں تقویٰ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو جس بھی وقت میں ہو تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ اے معاذ اے ابو ذر غفاری میری اس نصیحت کو مان کے رکھنا۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی کیا بیان کر رہے ہیں؟ آج ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں متقی کون ہے؟ جو 5 وقتہ نمازی ہو، روزہ رکھتا، کوئی گناہ نہ کرتا، اسے متقی کہتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فاسق، فاجر، گنہگار، یعنی تقویٰ کے متقی کی کیٹیگری سے اسے ہم نکال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں متقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان فرشتہ ہو جائے گا یا اس سے کوئی غلطی ہی نہیں ہو سکتی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اچھے نیک لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ متقی کی پہچان یہ ہے کہ اس غلطی کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اس کنفیوژن کو دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے معاذ اے ابو ذر غفاری وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، تم تو تقوی اختیار کرنا، لیکن کبھی غلطی ہو سکتی ہے، کبھی تمہارے اندر شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے، تم کسی گناہ میں کے شکار بن سکتے ہو۔ جب غلطی ہو جائے تو غلطی کے بعد فوراً نیکی کر لیا کرنا، اس نیکی کے ذریعے سے تمہاری غلطی ختم ہو جائے گی، مٹا دی جائے گی۔ کیا مطلب اس کا؟ علماء کرام نے لکھا اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کا اثر تو مٹانے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن ایک بندہ گناہ کرنے کے بعد جب نیکی کرتا ہے تو اس کے گناہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے توبہ استغفار کرنا۔ آپ سے کوئی چھوٹی غلطی ہو جائے، کوئی بڑی غلطی ہو جائے، صغیرہ کبیرہ میں سے جو بھی گناہ ہو جائے، اگر انسان اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور توبہ کرنا ساری نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غلطی ہو جائے تو توبہ کر لو، نیکی کر لو، اس نیکی کرنے سے تمہاری نیکیاں بچ جائیں گی، اور جو تم نے پہلے غلطی کی تھی اس غلطی کا اثر بھی زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، بلکہ اللہ درجات بلند فرما دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھا جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کو مٹانے والے بہت سارے اعمال ہم اور آپ کو بتائے ہیں۔ میرے بھائیوں روزمرہ کی زندگی میں دیکھیے، ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنی ہو، نماز پڑھنے کے لیے ہم وضو کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نمازی جب وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی سے اپنے جسم کے اعضاء کو دھلتا ہے، جسم کے اعضاء سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخون کے نیچے بھی جو گناہ ہوتے وہ سارے کے سارے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں، ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ وضو کرنا ایک نیکی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کیا کرو، تمہارے گناہوں کے اثر اللہ رب العالمین ختم فرما دے گا۔ یہی مسلمان آدمی وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں یمحو اللہ بہ الخطایا، نماز پڑھنے سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کی غلطیوں کو خطاؤں کو مٹا دیا جاتا ہے، یعنی کہ نماز پڑھنے سے بھی انسان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، غلطیاں معاف ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ جب اچھے طریقے سے وضو کر لیتا ہے، بہترین انداز میں جیسے وضو کرنا چاہیے کر لیتا ہے، اور
نفل نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں مسجد میں جانے کے لیے اپنے گھر سے مسجد تک جتنے زیادہ قدم رکھتا ہے، جتنے پاؤں رکھتے ہوئے جاتا ہے، ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اس کی ایک ایک غلطیوں کو، ایک ایک خطاؤں کو، ایک ایک گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے۔ جب وہی بندہ مسجد میں چلا جاتا ہے اور مسجد میں وضو کر کے داخل ہوا، مسجد کے اندر بیٹھ کے سنتیں پڑھی، اب فرض نماز کا انتظار کر رہا، میرے نبی بیان فرماتے ہیں فرض نماز کا انتظار کرنے والا شخص اتنا بڑا نیک کام کر رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے انتظار کرنے پہ بھی ثواب عطا فرماتا، اس کی غلطیوں کو مٹاتا چلا جاتا، درجات بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ گناہ ہو جائے تو نیکی کرو، گناہ ختم کر دیا جائے گا۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان میں بھی نیکیاں ہمیں کرنے کا موقع ملے گا۔ میرے بھائیوں نیکیاں کرنا، خوب زیادہ نیکیاں کرنا، رمضان تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، سال بھر جو گناہ کیے ہو گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے بھی رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھ کے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں تراویح کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں ليلة القدر میں قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی، ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے اعمال بتائے جا رہے ہیں، یہ سب کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ آج ہم میں سے کس آدمی کے نام اعمال میں گناہ نہیں؟ کون ایسا انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے؟ کچھ نہ کچھ گناہ ضرور ہم کر بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ سارے اعمال کریں گے تو انسان کی زندگی سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا، نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دولت سے نماز رکھا تو اللہ کے گھر خانے کعبہ کی زیارت کریں، اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کریں، زندگی میں کم سے کم ایک بار حج ضرور کر لیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک مسلمان جب عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور پھر ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے، ان دونوں عمروں کے درمیان جو بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، ایک مسلمان بندہ جب حج کر کے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرما لے تو سوائے جنت کی اس آدمی کا اور کوئی بدلہ نہیں ہے، یعنی کہ حج کرنے سے بھی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، انسان عمرہ کرتا ہے اس سے بھی انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے اعمال گناہ مٹائے جانے والے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان کو جب کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اسے صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں، جب کہیں آگ لگ جائے تو آگ کو بجھانے کے لیے تم پانی کا استعمال کرتے ہو، جس طریقے سے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے اسی طرح سے اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو تم صدقہ کے ذریعے سے بجھایا کرو، مٹایا کرو۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما تطفئ الماء النار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقہ غلطی کو، گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے، ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی اعمال بتا رہے ہیں کس طریقے سے انسان کیا کیا عمل کرے تو گناہ مٹتا چلا جاتا۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کا، دعاؤں کا، ذکر و اذکار کا صرف 2 کلمہ ہے، اگر کہہ لو کتنی بڑی نیکی ہے، آج ان نیکیوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جو انسان صرف اتنا پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صرف اتنا کہہ لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ گناہ ہو، یعنی گناہوں کی خوب کثرت ہو، اگر یہ بندہ یہ صرف اپنی زبان سے کہہ لے، یہ اذکار پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہی نہیں میرے مسلمان بھائیوں، میرے نبی تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں میرا کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا یہ مسلمان بندہ، اس کے پیر میں کانٹے بھی لگ جائے، اس کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جائے، تھوڑی سی بھی دنیا کی مصیبت نے
اگر اسے گھیر لیا ہے اور وہ صبر کرے, اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا رہے, تو ایک ایک کانٹے بھی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جائیں گے. بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں, میرا مسلمان بھائی, میرا امتی جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور پھر وہ مندہ صبر کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے پیر میں لگنے والے کانٹے کے بدلے میں بھی اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے, اس کی خطاؤں کو, اس کی غلطیوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ کے نبی نے سچ فرمایا, او ابو ذر غفاری, او معاذ بن جبل, او میری امت کے سارے لوگوں, اللہ سے خوف کھاؤ, اللہ سے ڈرو, اور جب غلطی کبھی ہو بھی جائے تو اپنی غلطی کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی نیکی کر لیا کرو, جس نیکی کے ذریعے سے تمہاری غلطیاں مٹا دی جائیں گی.